أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اور آقا جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پہ، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ نکل جائے جاں میری تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت دل یہی آرزو ہے۔ احباب گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع للمذنبین امام رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا پہ۔ احباب گرامی قدر، مالک الملک نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بھئی توجہ میری طرف رکھیے گا، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، سننے والے چند ایک ہی بیٹھے ہوں تو وہی کافی ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ بات سننے کا مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی اور ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ سید الکونین کے سینہ پاک پہ مالک الملک نے قرآن کو نازل فرمایا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میں نے سوال کیا، اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، اللہ تو نے یہی کیوں کہا کہ محبوب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے؟ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، کسی کے گھر کوئی مہمان جاتا ہے، اب مرضی میزبان کی چلتی ہے، میزبان کہے مہمان کو کھانا کھا، وہ کھانا کھائے گا، وہ کہے گا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا اٹھو وہ اٹھ جائے گا، وہ کہے چلا جاؤ وہ چلا جائے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، تو محبوب ہے میرا، میری محبت ہے تیرے ساتھ، ہم نے تیری شان کو تیرے لیے بلند جو کیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک دین اسلام میں رہتے ہوئے ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ توجہ میری طرف رہے، بات سمجھ نہیں آئی، میں اس انداز سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مالک الملک نے کہا ہوگا، محبوب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہم فاروق تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ محبوب اسلام کی عزت کی باری آئے گی، ہم خطاب کے بیٹے کو دین اسلام میں داخل کر دیں گے۔ محبوب بات تیری تمنا کی آئے گی، بات تیری خواہش کی آئے گی، بات تیری آرزو کی آئے گی، میں اس پورے کی پوری شریعت کو تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ بات تیری آرزو کی آئے گی، ہم آسمان سے نازل ہونے والے آرڈر کو تبدیل کر دیں گے، ہم قبلے کو تبدیل کریں گے، ہم بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا ڈالیں گے۔ محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے تیری شان کو تیرے لیے بلند جو کیا ہے۔ بات تیری آرزو کی آئے گی، ہم خطاب کے بیٹے کو تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ محبوب بات تیرے اشارے کی آئے گی، ہم آسمان کے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ محبوب بات تیری عزت کی آئے گی، نظام فلکیات کے محتاب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالیں گے۔ محبوب باری تیرے شہروں کی آئے گی، میں وحاذ البلد الامین کہوں گا۔ محبوب باری تیری بیویوں کی آئے گی، میں یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء کہوں گا۔ محبوب باری تیرے اشاروں کی آئے گی، میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہوں گا۔ محبوب باری تیری شان کی آئے گی، میں ورفعنا لک ذکرک کہوں گا۔ محبوب باری تیرے انعام کی آئے گی، میں انا اعطیناک الکوثر کہوں گا۔ محبوب باری تیرے تاج کی آئے گی، میں یاسین اور طٰہٰ کہوں گا۔ توجہ میری طرف رہے، محبوب باری تیری کتاب کی آئے گی، میں سبحان الذی، میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہوں گا۔ محبوب باری تیری معراج کی آئے گی،
میں سبحان الذی اسرا بعبدہ کہوں گا، محبوب باری تیری ذات کی آئے گی، میں قل انما انا بشر مثلکم کہوں گا، محبوب باری تیری زبان کی آئے گی، میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہوں گا، محبوب باری تیری ذات کی آئے گی، میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہوں گا، میں تیری ذات کے لیے مکے کی قسم اٹھا ڈالوں گا۔ میں نے سوال کیا اللہ تو نے مکے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ مکے میں خانہ کعبہ ہے، طواف کروں گناہ معاف ہوتے ہیں، کہا نہیں میرے بندے، اللہ مکے میں باب زمزم ہے، پی لوں شفا ملتی ہے، کہا نہیں میرے بندے، اللہ مکے میں حجر اسود ہے، چوموں گناہ معاف ہوتے ہیں، کہا نہیں میرے بندے، اللہ مکے میں مکے کی کھجوریں ہیں، میں کھا ڈالوں شفا ملتی ہے، کہا نہیں میرے بندے، اللہ پھر مکے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مالک کائنات نے کہا میرے قرآن کو پڑھو جواب مل جائے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں نے مکے کی قسم حجر اسود کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے مکے کی قسم خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے مکے کی قسم آب زمزم کی وجہ سے نہیں اٹھائی ہے، میں نے مکے کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، اس مکے میں آمینہ کا لاد رہتا ہے، اس مکے میں فاطمہ کا بابا رہتا ہے، اس مکے میں صدیق کا یار رہتا ہے، اس مکے میں بلال کا غمخوار رہتا ہے۔ سنو دنیا کائنات کے لوگوں، میں نے مکے کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، اس مکے میں کائنات کا امام محمد رہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے مکے کی قسم اس لیے اٹھائی ہے۔ حضرات تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، جب تشہد میں بیٹھے نا، اب میں عالم تخیلات میں سوچا کرتا ہوں کہ حضرات جو بھی انسان ہے وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اب جو بھی کسی کے در پہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا۔ مالک کائنات نے سوال کیا ہوگا محبوب تو میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، میرے دروازے پہ آیا ہے، میری چوکھٹ پہ آیا ہے، کیا لائے ہو؟ اللہ تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تو مالک العلام ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو شہنشاہ کائنات ہے، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پھر بھی محبوب یاروں کے ہاں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرتے ہیں۔ محبوب نے زبان سے کہا ہوگا اللہ میں تیرے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے خزانوں میں بھی موجود کوئی نہیں ہے، اللہ جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ مالک کائنات کے پاک پیغمبر نے کہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ میں تیرے لیے میں اپنی عاجزی لے کے آیا ہوں، میں انکساری لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری فعلی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ میری نماز تیرے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے، میری زکوٰۃ تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، میری موت تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا جہاد تیرے لیے۔ اللہ بدر میں آؤں گا تیرے لیے، احد میں آؤں گا تیرے لیے، احزاب میں آؤں گا تیرے لیے۔ توجہ میری طرف رہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودوں گا اللہ تیرے لیے، 313 لے کے بدر میں آؤں گا اللہ تیرے لیے، 1000 کا لشکر لے کے آؤں گا اللہ تیرے لیے، کفار سے ٹکرا جاؤں گا اللہ تیرے لیے، مکے کو چھوڑوں گا اللہ تیرے لیے، آباء و اجداد کے شہر کو چھوڑ دوں گا اللہ تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، ارے کیا بات کرتے ہو؟ اللہ میری ساری زندگی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے۔ صحابہ کے پروانوں خدا را جملہ ضائع نہ کرنا، حضرات توجہ میری طرف رہے۔ مالک کائنات کے پاک پیغمبر نے کہا ہوگا اللہ میں تیرے لیے سب کچھ کر ڈالوں گا، معراج کی باری آئے گی، براق پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ آؤں گا تیرے لیے، ہجرت کی باری آئے گی، صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے غار میں جاؤں گا تیرے لیے۔
التحیات للہ والصلوات للہ، اللہ سب کچھ کروں گا صرف اور صرف تیرے لیے۔ اور میں پھر اپنے اللہ سے بھی سوال کرتا ہوں، اللہ تیرے نبی نے تیرے لیے سب کچھ کر دیا، زندگی بھی کہا تیرے لیے، موت بھی کہا تیرے لیے، اللہ تو نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا میرے بندے، میرے خزانے میں جو بھی چیز سب سے اعلیٰ تھی میں نے اٹھائی مصطفیٰ کو دے دی، میرے خزانے میں جو چیز سب سے سونی تھی وہ میں نے مصطفیٰ کو دے دی ہے۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ آؤ اب قرآن کو پڑھتے ہیں، مالک کائنات کا قرآن بولتا ہے، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن کو اس انداز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ مالک کائنات فرمانا چاہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور میرے بندو میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے بتلا دیا ہے، میرے خزانے میں قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب ہوتی مصطفیٰ کو دیتا۔ مالک کائنات نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں نے یہ کہہ کے بتلا دیا ہے میرے خزانے میں کوئی اور نبوت اعلیٰ ہوتی میں مصطفیٰ کو دیتا، میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہہ کے بتلا دیا ہے میرے خزانے میں کوئی اور جنس اعلیٰ ہوتی اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ مالک کائنات نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے بتلا دیا ہے میرے خزانے میں آسمانوں کی سیر سے اعلیٰ کوئی اور سیر اعلیٰ ہوتی اپنے مصطفیٰ کو کرواتا۔ مالک کائنات نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ کے بتلا دیا ہے دنیا کائنات کے لوگوں میرے خزانے میں عائشہ سے، حفصہ سے، میمونہ سے، جویریہ سے، خولہ سے، خدیجہ سے بڑھ کے کوئی اور بیویاں اعلیٰ ہوتی اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ مالک کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے بتلا دیا ہے سنو دنیا کائنات کے لوگوں میرے خزانے میں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، حریرہ سے، معاویہ سے بڑھ کے کوئی اور یار اعلیٰ ہوتے، کوئی اور اصحاب اعلیٰ ہوتے اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ مالک کائنات نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہہ کے بتلا دیا ہے سنو دنیا کائنات کے لوگوں میرے خزانے میں کوئی اور زبان اعلیٰ ہوتی میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کہہ کے بتلا دیا ہے سنو دنیا کائنات کے لوگوں میرے خزانے میں کوئی اور اعلیٰ ہاتھ اعلیٰ ہوتے اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کہہ کے بتلا دیا ہے میرے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا، یہی اعلیٰ تھی میں نے یہی عطا کر دیا ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کے بتلا دیا ہے میرے خزانے میں مکہ اور مدینے سے بڑھ کے کوئی اور اعلیٰ شہر ہوتے میں اپنے مصطفیٰ کو دیتا۔ سب سے اعلیٰ چیز تو جی میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں مالک کائنات نے اپنے نبی کو سب کچھ دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، نبی کو سب کچھ دیا ہے سوائے ایک چیز کے، محبوب کو ربوبیت عطا نہیں کی، محبوب کو رب نہیں بنایا کیونکہ رب بنایا نہیں جاتا، جسے بنایا جائے وہ رب ہوا نہیں کرتا۔ اور میں تو یوں بھی کہا کرتا ہوں مالک الملک نے کہا ہوگا محبوب نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، شریعت ساری لے جا، فصاحت ساری لے جا۔ محبوب علیہ السلام کو کہا ہوگا محبوب نبوت ساری لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، حسن سارا لے جا، جمال سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، شریعت ساری لے جا، کتاب ساری لے جا۔ کیوں؟ تیرے بعد آنا جو کسی نے نہیں، تیرے بعد ہے جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب کتاب جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب الہام جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب نبوت جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب کتاب جو کوئی نہیں، تیرے بعد صاحب شریعت جو کوئی نہیں، کہ کون ہے ہمارا نبی؟ توجہ میری طرف رہے لوگوں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، رحمتوں کا مینارہ ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا
ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ اور سنو دنیا کائنات کے لوگوں، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ امی عائشہ سے روایت ہے، ہاں ہاں امی عائشہ سے روایت ہے، پھر سنو امی عائشہ سے روایت ہے، میں کیوں کہتا ہوں امی عائشہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ کون امی عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری طہارت اور تقدیس کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ، جتنا آقا اور مصطفیٰ میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، خود بتایا ہے رب نے یہ قرآن میں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، اس لیے کہہ رہا ہوں امی عائشہ سے روایت ہے، قرآن پڑھو، ہے وہ سارے کا سارا ہمارا نبی۔ امی جی وہ کیسے؟ حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، مرید کے والوں آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، میری خطابت کی داد کے لیے بولنا ہے، کوئی بندہ نہ بولے، اپنی حاضری کے ثبوت کے لیے بولنا ہے، خدا را نہ بولیے گا، لیکن جس بندے کو نبی کا امتی ہونے پہ فخر ہے، میں جملہ ختم کروں، ہر ایک بندے کی زبان پہ آنا چاہیے ہمارا نبی، ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے، بولو اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کے آئے، آخری رسول بن کے آئے، اور آخری باتیں کروں اور بات کو ختم کروں، مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانفرنس کا عنوان ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کروں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات، نبی کی آمد سے پہلے یہ دنیا کیسا منظر پیش کرتی تھی؟ نبی کے آنے سے پہلے، نبی کی آمد سے پہلے، رسالت کی بات نہیں کر رہا، آمد کی بات کر رہا ہوں، نبی کی آمد سے پہلے دنیا کیسا منظر پیش کرتی تھی؟ آج انسان ترقی یافتہ ہے، کامیاب نہیں، ترقی یافتہ ہے، انسان طاقتور نہیں، ایٹمی قوت بنا بیٹھا ہے، حضرات ستاروں سے آگے جہاں ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے، چاند پہ قدم رکھ چکا، مریخ پہ زندگی تلاش کر رہا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں سے زیادہ تیز تیرنے لگ گیا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ اڑنا سیکھ لیا ہے، لیکن یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ جب آمنہ کے در یتیم آئے ہیں، ورنہ اٹھاؤ انسان کو، انسان کی تاریخ کو پڑھو، اور رحیق المختوم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے انسانیت انسانوں میں موجود نہ تھی، خط جو لکھا انسانیت کے نام، ڈاکیا مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ نبی کے آنے سے پہلے بیٹی کی بے توقیری کی جاتی تھی، ماں کی بے عزتی کی جاتی تھی، حضرات بہن کے دوپٹے چھینے جاتے تھے، ماں کی بولیاں لگا کرتی تھیں، اوکاس کے میلے میں سوتیلی ماں کی بولیاں جب 900 درہموں میں لگتی ہے، تین بیٹے 300 درہم اپنے ترکے میں بانٹ لیتے ہیں، یہ انسان کی تاریخ ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے بھائی بھائی کا دشمن تھا، نبی کے آنے سے پہلے بیٹا باپ کا گریبان پکڑتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے بھائی بہن کو بیچتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے باپ بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے
زمانہ اس گناہ پہ داغ دیا کرتا تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے قتل و غارت عام تھی، نبی کے آنے سے پہلے شراب نوشی پہ فخر کیا جاتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے قتل و غارت معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، نبی کے آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنایا جاتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے سالہ سال کی قبائلی لڑائیاں لڑی جاتی تھی، نبی کے آنے سے پہلے جسموں کی بوریاں لگا کرتی تھی، نبی کے آنے سے پہلے غلام کی بندگی نہ تھی، نبی کے آنے سے پہلے انسان کی زندگی نہ تھی۔ حضرات وہ تو نبی علیہ السلام آئے ہیں، اور حضرات نبی کے آنے سے پہلے عرب کچھ نہ تھا، ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ وہ غیر ملکوں پہ چڑھ کے گیا تھا، نہ اس پہ کوئی غیر فرما روا تھا، تمدن کا اس پہ پڑا تھا نہ سایہ، تمدن کا اس پہ پڑا تھا نہ سایہ۔ حضرات یہ عالم عرب کا حال تھا، یہ پوری دنیا کا حال تھا، نبی کے آنے سے پہلے یہ منظر دنیا پیش کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ان حالات میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں پہ مالک کائنات کو ترس آ گیا، الہ العالمین کو ترس آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث کر دیا۔ سید الکونین کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دنیا کائنات کے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جواب ملتا ہے اب ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کیا اب ہم کامیاب نہیں؟ ہمارے شعراء کی شاعری کو پوری دنیا جانتی ہے، اوکاز کا میلہ دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، ہمارے صحرا پوری دنیا کو متوجہ کرتے ہیں، آپ کس کامیابی کی بات کرتے ہو؟ فرمایا تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ حضرات ان حالات میں جب بہن کی بولیاں لگا کرتی تھی، جب ماں منڈیوں میں بکا کرتی تھی، جب بیٹی زندہ دفن کی جاتی تھی، ایک آنے والا آیا۔ کون آیا؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردو وہ رحمت کا حالا، وہ جس نے اندھیروں سے سب کو نکالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ جس نے اندھیروں سے سب کو نکالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ عزت میں اول وہ عفت میں اول، وہ عفت میں اول وہ عصمت میں اول، وہ عفت میں اول وہ عفت میں اول، وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے آیا۔ کون آیا ہے جس کے آنے سے یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کیے جا رہے ہیں؟ یہ کس لیے آیا ہے؟ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ صوبے فاران آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ تو آمنہ کے در یتیم آئے، آخری بات میرا سلام ہے، وہ تو آمنہ کے لال آئے، آ کے دنیا کو بتایا لوگوں جس چاند کی عبادت کرتے ہو میں زمین پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرتا ہوں، میرا رب چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ لوگوں درخت کی عبادت کرتے ہو، میں نہیں کہتا، تم جا کے کہو اللہ کا رسول بلاتا ہے، تمہارے ساتھ دیکھو چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ سنو لوگوں توجہ میری طرف رہے، اچھا تم آگ کی عبادت کرتے ہو، میں تو بڑے دور کی بات ہوں، میں کپڑے کو پسینہ لگا دیتا ہوں، آگ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پسینے لگے کپڑے کو بھی جلا ڈالے۔ اچھا تم ماں کی بے توقیری کرتے ہو، رب نے تمہاری جنت اسی ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، باپ کی بے عزتی کرتے ہو، رب نے درمیانی دروازہ جنت کا اس باپ کو بنا دیا ہے، اور جس بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہو، دو بیٹیوں کی پرورش کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات پھر اسی لیے کہنا پڑتا ہے نبی علیہ السلام آئے، وہ آئے جب تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا سطور آیا۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیٹھ جاؤں اللہ کے بڑا اللہ کے بڑا بہت شکریہ۔
हाँ पिंडाल में तो फिर पहली दफा السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر ہماری محفل کو رونق بخشی۔ تو میرے سے قبل میرے قابل احترام میرے کلاس فیلو اسامہ افضل بھائی بہت ہی پیاری انداز میں شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح دین کا کام لیتے رہے۔ چند اشعار تو میرا سلام توجہ سے محبت سے سماعت فرمائے۔ ہو میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو نہیں ملدی ہاں جگ دے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جیڑا چاہندا ہے جنت چ لاوے شجر، جیڑا چاہندا ہے جنت چ لاوے شجر، او پھر مل کے پڑھے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کالی زلفاں اگ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، کالی زلفاں اگ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدوں زلفاں ہاں 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 جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ ایک میں دل دی گل کراں، میرے دل دا تصور بولیا تے آکھیا، ہو مڑ مڑ چن ویکھے مڑ مڑ چن ویکھے مڑ مڑ چن ویکھے، آمینہ دی گلیے تیرے نال سونی چنا اندے پیر دی دلیے، ہاں مڑ مڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نال سونی چنا اندے پیر دی دلیے، جدوں چن نے تکایا جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا، پھر تاریاں نو بولایا جدوں تاریاں جرمٹ پایا، پھر ساریاں نے گایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا